کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، ترجمان دین محمد نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تبلیغی اجتماع کے حوالے سے بہت بڑی ہمیں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام وہاں آئے اور اس میں شامل ہوئے اور دعا بھی کی، اور پتہ نہیں کسی ایک اللہ والے کی دعا قبول ہوگی اور سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ اہل بدعت کو پیٹ میں مروڑیں پڑی، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک فطرتی امر ہے، پیٹ میں مروڑ پڑنا، یہ تو میرے خیال میں اتنا تو ہونا چاہیے، تھوڑا بہت درد تو بنتا ہے نا، اتنے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ درد بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے کہ جو لوگ 5-10 بندے بھی بازار میں اپنی آواز پر جمع نہیں کر سکتے، لاکھوں اشتہارات اور اپنے تصویروں اور جناب اسٹائلوں کے ساتھ اپنی پبلسٹی کرنے کے بعد بھی لوگوں کو جمع نہیں کر پاتے، وہ یہ تبلیغی بزرگ جو ہے بغیر کسی پبلسٹی کے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شہرت بھی نہیں ہوتی اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد اس لیے کہ چند دن پہلے یہاں ہمارے قریب کے اجتماع گاہ کے قریب چونکہ جو لوگ ہیں نا، وہ سارا سال تو ان کو یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ بھی یاد نہیں آتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ان دنوں میں یہ بھی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جناب صبح صبح اور جناب ہر نماز کے بعد شور مچا دیا ارد گرد کی جتنی مساجد ہیں، تو لیکن یہ صبر اور تحمل کو داد دیں کہ الحمدللہ ممبر سے کوئی آواز نہیں دی جاتی کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کرتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا لوگ آپ سے متنفر ہوتے ہیں اور زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگ دین کی بات سن رہے ہیں اور آپ نے جناب بلا ٹائم اور بلا کسی ضرورت کے آپ نے جناب وہ میڈین اردو ترانے شروع کر دیتے ہو آپ، تو وہ تو ایک اپنی جگہ، لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ ایک یہاں ہمارے قریب کے ایک ہیں جو تقریباً ہر اجتماع پہ، دوسرا اجتماع ہے جو ان کو جناب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنی تکلیف کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، انہوں نے جناب بڑی ویڈیو بنائی کہ جی یہ گستاخ رسول ہیں، یہ جناب انہوں نے یہ لکھ دیا، انہوں نے وہ لکھ دیا، جناب یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں۔ میں کہتا ہوں بریلویو یا تو ڈوب کر مر جاؤ سارے کے سارے مل کر، ادھر ہمارے قریب میں سی وی او ہے، سارے چلے جاؤ کٹھے ہو کر وہاں چھلانگ مارو، ختم ہو جاؤ، ورنہ اتنی غیرت تو اپنے اندر پیدا کرو کہ آپ جب کسی کو گستاخ رسول کہتے ہو اور وہ تم سے پکڑ کے پوچھتا ہے کہ آؤ اور آ کر ہمارے سامنے اس اپنے بے تکے اور بے ڈھنگے الزام کو ثابت کرو، تو آپ لوگوں کی جناب اس وقت تو فرت من قسورہ کانہم حمر مستنفرہ کی طرح آپ ایسے فرار ہوتے ہو کہ آپ کو دور دور تک آپ نظر نہیں آتے ہو۔ پچھلے سال آپ نے جناب ایک ڈھینگا مارا تھا کہ جی احمد رضا نے حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے، میں ثابت کروں گا، اور جب میں نے کہا کہ آؤ بیٹھ کے ثابت کرو تو کہتا ہے میں تو ایسے ہی بول رہا تھا، تو ایسے بول رہا تھا، یہ ممبر تجھے اسی کاموں کے لیے ملا ہوا ہے کہ تو ایسے ہی بول رہا ہوتا ہے۔ ہمت پیدا کرو اپنے اندر، اور کوئی غیرت کی گولی کہیں ملتی ہو نا تو وہ کھا لو، اور پھر اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں آؤ۔ الحمدللہ ہم تمہیں کئی دفعہ کہہ رہے ہیں، تمہارے بڑوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو علماء دیوبند یا ان کے بڑے گستاخ ہیں، یہ الزام تو ہر کوئی لگا لیتا ہے، گلی میں کھڑا ہوا گالی تو ہر کوئی دے لیتا ہے، یہ بازاری آدمی بھی گالیاں دے لیتے ہیں، لیکن وہ گالیاں دینے والے کو کہو کہ آؤ بیٹھ کر اپنی الزام کو ثابت کرو، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے دل اور جگر ہونا چاہیے، اور بدعتی ہو اور اس کے پاس دل اور جگر ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں اس بات کا تہیہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا تعاقب جاری رکھوں گا، اور آپ جتنے بھی چور ہیں انشاءاللہ میں تم چوروں کو تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا، اور اکابر علماء دیوبند کا دفاع کروں گا۔ اگر تمہیں کبھی ہمارے علماء دیوبند کے اوپر کوئی الزام لگانا ہو، یا تمہیں کوئی الزام کا کبھی جوش آئے تمہارے اندر، تمہارے دماغوں کو کوئی گیس چڑھے، تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ ہمیں بلائیں گے، ہم آپ کو آپ کے منہ پر آ کر جواب دیں گے۔ بڑوں کے نام لے کر فلاں کو لاؤ فلاں کو لاؤ فلاں کو لاؤ، پہلے ادھر تو آؤ، ادھر تو تمہاری انتظار میں ایک عرصے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر بیٹھو بات تو کرو، لیکن ممبروں پر اچھل کود کر کے اپنی جاہل اور ان پڑھ عوام کے آگے ڈھینگے مارنے کے بجائے اس علماء دیوبند کے ادنا خادم کے آگے بیٹھ کر کبھی اپنے الزام کو ثابت کر کے دکھا دو، سورج مغرب سے نکل آئے گا، تم دجال کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے، لیکن تم کبھی بھی ہمارے ساتھ
ان موضوعات پر بیٹھ کر گفت و شنید نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کبھی ہم مناظرے کے لیے گئے تو جناب وہ کسی کو پیشاب آ جاتا ہے, کسی کا جناب کچھ ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جی منع کر دیا گیا, کچھ یہ کچھ وہ. صرف الزام کے لیے تمہیں کسی نے منع نہیں کیا. یہ تمہیں کوئی نہیں بولتا کہ گستاخی کے فتوے نہیں لگاؤ. جب آ کر ہم بولتے ہیں بیٹھو ثابت کرو تو کیا کہتے ہیں جی ہمیں بڑوں نے منع کیا ہوا ہے مناظروں سے. ابھی کرنگی کے اندر جی ہمیں بڑوں نے منع کیا ہوا ہے. تو آپ کو بڑے اس بات سے نہیں منع کرتے, اپنے ان بڑوں کو کہو احمد رضا کو منع کرتے کہ جو الزام لگا کر گیا ہوا ہے. الزام لگاتے ہو کہ تمہیں کسی نے منع نہیں کیا. اب ثابت کرنے کے ٹائم پہ تمہیں بڑے آ کر منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کرنا, نہیں تو یہ جو تمہارا 150 سالہ تمہارا یہ جو 150 سال کا تمہارا اٹھایا ہوا جو گند ہے نا, جو تم نے ڈالا ہوا ہے امت کے بیچ میں, تمہارا یہ گند ختم ہو جائے گا. اور تمہارے جو یہ تم نے جو یہ کھانے کا ایک بہت بڑا اپنے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے, سارا سسٹم بند ہو جائے گا جس دن تم آ کر بیٹھ جاؤ گے. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تم اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے ہو. ہمیں اپنے عشق رسالت کے لیے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. دنیا گواہی دیتی ہے, تمہارے بڑوں نے لکھا ہوا ہے, اور الحمدللہ تمہارے بڑے اس بات کو مانتے ہیں کہ تم نے الزام لگایا تھا کہ جناب ہم ان کو بولیں گے گستاخ ہیں, کافر ہیں, تو لوگ ان کے پیچھے جانا چھوڑ دیں گے, نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے, ان کو جناب بڑا ماننا چھوڑ دیں گے, یہ کہو گا وہ ہوگا. تم نے 150 سال زور لگایا, پھر 150 سال بعد مفتی احمد یار خان نعیمی نے آ کر جناب واہ حسرتا اہل سنت بہار قوالی و عرس, دیوبندی بہر تصنیفات و درس, خرچ سنی بر قبور و خان کا, خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ. 150 سال بعد نتیجہ کیا نکلا؟ مفتی احمد یار خان رو رہے, ہائے افسوس ہائے افسوس, ہم لوگ قبریں اور خانقاہیں بنا رہے ہیں اور دیوبندی مسجدیں اور مدرسے بنا رہے ہیں, ہم لوگ جناب چندے بٹور رہے ہیں, دیوبندی پیسوں کو مسجدوں پہ لگا رہے ہیں, مدرسوں پہ لگا رہے ہیں. آج 150 سال بعد ترقی تمہاری نہیں ہے, تنزلی کی طرف تم گئے ہو, تم برباد ہو گئے ہو, تم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو. 100 سال تک تم محنت کرتے ہو ہمارے خلاف, 100 بندے کٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ 100 بندوں میں سے 99 ایک دوسرے کو کافر کہنے شروع ہو جاتے ہیں, کافر تو بھی کافر تو بھی کافر. کل تک یہ تقریروں میں کہتا تھا عرفان شاہ مشہدی کی چیلنج قبول کرو. اب یہ جس بندوں کے جلسے میں بیٹھ کے بول رہا ہے وہ یہ اشرف جلالی وہاں بیانوں میں بولتا ہے کہ جناب عرفان شاہ مشہدی تو گستاخ ہے, رافضی ہے. کل تک تم ہمیں کہتے تھے اس کا چیلنج قبول کرو, آج تم اس کو رافضی کہہ رہے ہو. بس یہی تمہارے بڑوں کی اوقات ہے. 150 سال کی محنت کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل مجھے پچھلے سال ویڈیو بنائی, عرفان شاہ مشہدی نے چیلنج کیا ہوا ہے وہ قبول کرو. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی کہتے ہیں عرفان شاہ مشہدی تو رافضی ہو گیا ہے. تو یہ جو تم نے 2 سال پہلے تک جو تم نے تیاری کی تھی وہ تیاری قدرت نے تمہارے منہ پہ مار دی ہے. تم نے ہمارے خلاف بندے تیار کیے تھے, اتنا تم نے ان کو کھلا پلا کے سانڈ بنایا تھا, وہ سارے کے سارے رافضیت کی گود میں چلے گئے. یہ تم نے کیا ہے 150 سال میں, اور کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے خلاف لوگوں کو کھڑا کر کے تقریریں کروا کے جناب یہ گلے پڑوا کے آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ تمہارے سارے مولوی موٹے موٹے مزاریں جناب برطانیہ میں گھر بنا لیتے ہیں, پھر سارے کے سارے رافضیت کی گود میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ بربادی اور یہ جو تمہارے اوپر جو بربادی اور تنزلی آئی ہے یہ اور بڑھتی جائے گی. لہٰذا اجتماع اگلے سال پھر ہوگا. آپ کو اس دفعہ کی تکلیف دور نہیں ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے اجتماع کا بھی اعلان ہو جائے گا. آپ بے فکر ہو جائیں, آپ اپنے گھر بیٹھ کے یوں ہی اچھلتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.